چنے ہوئے نبیوں میں سے جب اللہ نے اپنے محبوب کو چنا تو فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، جیسے جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ اور شب قدر ساری راتوں سے اعلیٰ، رمضان سارے مہینوں سے اعلیٰ، قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ، جبریل سارے فرشتوں سے اعلیٰ، عالم سارے عابدوں سے اعلیٰ، اور گلاب سارے پھولوں سے اعلیٰ، فرید سارے موتیوں سے اعلیٰ، ایسے ہی میرا نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ۔ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، وہ جسے حق نے آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا چھالا، وہ آدم سے عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہیں، وہ آیا جس نے جہاں کو ہے سنبھالا، وہ حسن کی نزاکت، وہ امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری و بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم میں احسن، وہ سب سے نرالا، وہ جمال معلیٰ، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا۔ وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق رب کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ رفعت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ قدرت میں اول، وہ یوسف سے پہلے، وہ یوشع سے پہلے، وہ صالح سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے، وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، وہ رومی و شامی سب گڑے جا رہے ہیں، وہ یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، وہ مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے، وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے، وہ ہرات سے سوئے فاران آ گیا ہے، روایت بتانے وہ حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، جب جو اللہ تعالیٰ نے اس حسین کو بھیجا تو غلاموں نے کہا میں ہمارا آقا و مولا آ گیا، بے سہاراؤں نے کہا ہمارا ماوا اور ملجا آ گیا، اور بے ضعیفوں نے کہا ہمارا بھروسہ آ گیا، اور مسکینوں نے کہا ہمارا ٹھکانہ آ گیا، بیواؤں نے کہا ہمارا بسیرا آ گیا، یتیموں نے کہا ہمارا آسرا آ گیا، عبد المطلب نے کہا میرے بڑھاپے کا سہارا آ گیا، حلیمہ نے کہا میرا راج دلارا آ گیا، آمینہ نے کہا میری آنکھوں کا تارا آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آئیڈیل اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین دیا دوستو، جب دنیا میں تشریف لائے تو آمینہ نے کہا کہ اس سے حسین میں نے نہیں دیکھا۔ تو حلیمہ آتی ہے، کہتی ہے آمینہ تیرا جانا ہی کہاں ہوتا ہے، تو تو شمع خانہ ہے، باہر کہاں جانا ہوتا ہے۔ اس حلیمہ سے پوچھو جو مختلف قبائل میں پہنچی ہے، مختلف دیہاتوں میں پہنچی ہے، مختلف قریوں میں پہنچی ہے، مختلف شہروں میں پہنچی ہے، سینکڑوں بچوں کو میں نے دودھ پلایا ہے، لیکن آج تک ایسا حسین میں نے نہیں دیکھا۔ تو آمینہ تو کہاں سے دیکھے؟ عبد المطلب نے کہا اور تو کیا باتیں کر رہی ہو، تمہارا جانا ہی کہاں ہوتا ہے، تم شمع خانہ ہو، تمہارا نکلنا نہیں ہوتا۔ ارے اس مکے کے سردار سے پوچھو، اس وڈیرے سے پوچھو، اس پٹیل سے پوچھو جو عرب کے مختلف شہروں میں پہنچا ہے، مختلف ایوانوں میں پہنچا ہے، ہزاروں انسانوں کی شکلیں دیکھی ہیں، اتنی عمر ڈھل گئی لیکن میں نے آج تک ایسا حسین نہیں دیکھا۔ جبریل اترتا ہے، کہتا ہے عبد المطلب تو سردار ہے مکے کا، میں سردار ہوں سارے فرشتوں کا، مجھ سے پوچھنا تو نے عرب دیکھا ہے، مجھ سے پوچھنا آفاقہ گردیدہ ام، مہر پتاں ورزیدہ ام، بسیار خوباں دیدہ ام، اللہ تو چیز دیگری۔ کہتا ہے قلبت مشارق الارض و مغاربہا لم ار احدا احسن اجمل اکمل اشرف افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے مشرق مغرب شمال جنوب ہفت اقلیم 14 طبق لوح قلم عرش و کرسی ارض و سما سب گھما، لیکن آج تک میں نے محمد جیسا احسن اجمل اکمل اشرف افضل میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ تو حسان نے کہا جبریل تیری آنکھ دیکھے کہاں سے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ کسی ماں نے ایسا بچہ جنما ہی نہیں، تو تیری آنکھ دیکھے کہاں سے۔ بات صرف تیری نہیں ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ میری آنکھوں نے بھی ایسا حسین نہیں دیکھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے تڑپ کر کہا
او حسان عینی نہ کہو، سب اپنی اپنی بات کیوں کرتے ہو؟ حلیمہ نے کہا میں نے نہیں دیکھا ایسا، اور آمینہ نے کہا میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا، جبریل نے کہا میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا، حسان نے کہا میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا۔ عطا اللہ نے یہ عطا اللہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ میں ہوتا نا اس دور میں تو سب کو کہتا عینی نہ کہو عینن کہو، یوں کیوں کہتے ہو کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا، یوں کہو نا کہ ایسا حسین کسی کی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ بات ختم۔ عطا اللہ نے فرمایا کوئی دیکھتا کہاں سے ایسا، میں نے ان سے زیادہ حسین کسی کو بنایا ہی نہیں۔ اقبال نے کہا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ویسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ خود دکان آئینہ ساز میں، کہ خود خدا کی دکان میں ویسا دوسرا حسین نہیں ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے میں نے ایک حسین دیکھا، میں نے نازنین دیکھا، میں نے بہترین دیکھا اور بالیقین دیکھا، میں نے سید البشر دیکھا، میں نے خیر البشر دیکھا، میں نے قمر لیلۃ البدر دیکھا، میں نے بالا قدر دیکھا، میں نے سب سے بہتر دیکھا، میں نے صاحب جمال دیکھا، میں نے ایک صاحب کمال دیکھا، میں نے آمینہ کا لال دیکھا، میں نے محبوب رب ذوالجلال دیکھا، میں نے رہبر و رہنما دیکھا، میں نے بدر الدجا دیکھا، میں نے شمس الضحا دیکھا، میں نے خیر الورا دیکھا۔ کہتا ہے میں نے ایسا حسین دیکھا جی کرتا تھا کہ اس سے مانگ لوں، لیکن جب دیکھا رات کی تنائیوں میں وہ کسی اور سے مانگ رہا تھا تو میں نے کہا تا اللہ تو بھی اس سے مانگ جس سے یہ مانگ رہے ہیں، لیکن کہتا ہے حسین ایسا تھا کہ جی کرتا تھا ان سے مانگ لوں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، داتا اللہ ہے۔ تو حسن میں اگر میں کھو جاؤں تو رات بھی جائے، اگر میں جو ہے مختصر صرف جھلکیاں دوں تو گھنٹے بیت جائیں۔ جو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری نگاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پڑتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا ہو۔ تو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او مالک یوں نہ کہو چاند کا ٹکڑا، یوں کہو وہ ماہ کامل اور پورا چاند ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے تھے اگر میرا نبی بشر نہ ہوتا تو قمر لیلۃ البدر ہوتا، یعنی 14ویں کا چاند ہوتا۔ ابو بکر نے فرمایا عمر ہوتا کیا ہے، میرا نبی 14ویں کا ایسا چاند تھا جس کے آگے تاریکیاں آنکھ مچولی کھیلنے پہ مجبور ہو جایا کرتی تھی۔ جابر بن سمرہ نے فرمایا ابو بکر میں تجزیہ کر چکا ہوں اس 14ویں چاند کا۔ ایک مرتبہ میرے آقا مسجد نبوی کے آنگن میں آپ نے یہ خوبصورت مجلس جمائی ہے، مجلس ایسی سجائی ہے، صحابہ کرام نبی کا ذکر کرنے کے لیے مسجد نبوی کے آنگن میں مجلس سجایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں، وفاداروں، تابعداروں، خطبہداروں نے مسجد نبوی کے آنگن میں مجلس سجا رکھی تھی، یعنی کہ ستارے سج چکے تھے، نجوم کی ہجوم تھی اور آفتاب و مہتاب کی آمد تھی۔ اتنے میں حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹا، بادل چھٹا، آفتاب نبوت کا سراج منیر طلوع ہوا اور جو ہے تشریف لائے، جلوہ افروز ہوئے، رونق افروز ہوئے۔ فرمایا ما اجلسکم، یہ کیسا جلسہ ہے، یہ کیسی مجلس ہے تمہاری رسول پور والوں، یہ کیوں جلسہ رکھا، یہ کیسی مجلس ہے تمہاری؟ تو صحابہ نے فرمایا، جب نبی نے فرمایا نا ما اجلسکم، یہ کیسا جلسہ ہے، کیسی مجلس ہے؟ فرمایا قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا بك۔ فرمایا اس لیے ہم نے یہ مجلس سجائی ہے تاکہ ہم اس کی تعریف کریں، اللہ کا ذکر کریں اور اس خاص احسان کا تذکرہ کریں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب ہمارے حوالے کر دیا۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، او مومنو میں نے تم پہ بڑا احسان کر دیا، تم کہاں میرا شکر ادا کر سکتے ہو، میں نے تو اپنا محبوب بھی تمہارے حوالے کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم قسم کھا سکتے ہو
کہ مجلس کا یہی مقصد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا، یہی مقصد ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر آپ حلف لینا چاہتے ہیں تو آپ حلف لے لیں۔ نبی نے فرمایا مجھے تمہاری صداقت پہ کوئی شک نہیں ہے، تمہاری صداقت پہ اللہ کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اتانی جبریل فاخبرنی، کہ ابھی جبریل آیا تھا اور مجھے یہ خبر سنا کے گیا ہے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ جو ہے اس مجلس کی وجہ سے اللہ عرشوں پہ فرشتوں کے سامنے فخر و ناز فرما رہے ہیں۔ تو حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں مسجد نبوی کے آنگن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرخ کرنوں کے ساتھ، یعنی سرخ دھاری دار چادر اوڑھے تشریف فرما ہے، اور آسمان کے دامن میں یہ 14ویں کا چاند بھی چمک رہا تھا۔ تو میں نے کہا آؤ آج تجزیہ کر لیتے ہیں، آؤ آج فیصلہ کر لیتے ہیں کہ چاند زیادہ چمکتا ہے یا میرے آقا کا چہرہ زیادہ چمکتا ہے۔ کہتا ہے میں نے بار بار دیکھا، پلٹ پلٹ کے دیکھا۔